أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب ہم 27 پارے کی سورہ حدید شروع کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو سورہ حدید ہے یہ مدنی دور کی ہے، رائٹ۔ اچھا، 27ویں پارے کی آخری سورت اور 28 پارہ پورے کا پورا، یعنی کہ اس طرح یہ مکمل 10 صورتیں ہوں گی جو ہم مدنی دور میں رہیں گے۔ کلیئر؟ پہلا نقطہ تو یہ سمجھیں کہ ابھی ہم جو شروع کریں گے سورہ حدید سے وہ مسلسل سورہ تحریم تک، جو کہ 28 پارے کی آخری صورت ہے، تو سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم، یہ ہم 10 صورتیں ہم کیا ہے مدنی دور کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا نقطہ کلیئر۔ اچھا، یعنی اس کا کیا مطلب، تقریباً 1.25 پارے بن جاتے ہیں، 28واں پورا اور 27ویں کی آخری صورت، یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائے دوسرے اہم نقطے کی طرف کہ ان 10 صورتوں کی خصوصیت کیا ہے، کہ اس میں سے جو 5 صورتیں ہیں نا، 5 وہ سبح للہ سے شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا آج ہمارا بھی یہی ہے، سبح للہ، یا پھر یسبح للہ سے شروع ہوں گی۔ تو یہ کیا مطلب، ان کو پھر کیا کہتے ہیں، یہ تسبیح ہے، یہ اللہ کی تسبیح سے ذکر ہوں گی کہ اللہ کی تسبیح کرو۔ اچھا، اس طرح سے اب یہ ہے مدارے، ٹھیک ہے، تو عربی ہم زواد اردو میں زواد ہیں نا، مزارے، تو عربی مدارے ہے، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع ہم کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع ہمیں کیا بتاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پریزنٹ اور فیوچر کو جو لے کے چلتا ہے وہ مضارع ہے۔ تو اس سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، سبح للہ کا، کہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اور اب بھی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتی رہے گی۔ ٹھیک ہے نا، پوری زمین، پوری کائنات، پورے آسمان، تمام مخلوقات اس وقت، یعنی اس پوری دنیا کی تمام مخلوقات کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کی انہوں نے، یعنی پہلے بھی کی، اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ان 10 کی اسپیشلٹی میں کیا ہے کہ یہ 5 صورتیں ہیں وہ سبح للہ سے شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو انہیں المسبحات کا نام دیا گیا ہے۔ وہ جو 5 صورتیں ہم پڑھیں گے اس میں، جو کہ 10 میں سے 5 ہیں جو کہ سبحہ سے شروع ہوں گی، تو اس کو مسبحات کا نام دیا گیا ہے، رائٹ۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اب آجے تیسرے نقطے کی طرف۔ تیسرا بہت اہم ہے جو سورت سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، تیسرا اہم نقطہ کیا ہے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم کیونکہ مدنی دور میں ہوتے ہیں نا، یہ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ 12 سال جو مکی دور تھے نا، اس میں 2 گروہ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے کھل کے انکار کیا، اور ایک وہ تھے جو ایمان والے تھے۔ بس مدینہ آ کے پھر ہمیں ایک تیسرا گروہ بھی مل گیا نا، وہ تھا منافقین کا گروہ۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے سورہ توبہ بھی پوری پڑھ لی ہے اور آپ لوگوں نے سورہ نساء بھی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ڈیٹیل سے منافقین کا ذکر سورہ نساء اور سورہ توبہ میں آیا ہے نا، وہ جیسے بہت ڈیٹیل سے ہے۔ اچھا، ان منافقین کی جو اس صورتوں میں ذکر ہے، ان منافقین کی کیا کوالٹی تھی، وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایمان لائے تھے۔ کلیئر ہوگی نا بات، کہ عبداللہ بن نبی کو کیا تھا، وہ جیلس ہو گیا تھا، اس کی تاج پوشی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ پوری صورتحال بدل گئی۔ تو وہ ایمان تو لایا، لیکن وہ حسد اتنا زیادہ تھا اس میں کہ جس سے وہ منافقین کا سردار کہلایا جاتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو۔ اب سورہ حدید میں بھی ہم نے منافقین کا ذکر پڑھنا ہے۔ اب یہ وہ منافقت جو ہم نے ذکر کر دیتے کہ کہیں یہ منافقت تو نہیں آ گئی مجھ میں، ہم بھی تو کرتے ہیں نا، تو یہ منافقوں کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ ہمیں جو کلیئر پتہ چلے گا نا، اب ہمیں اس پورشن میں پتہ چلے گا، جیسے سورہ حدید بھی ذکر آئے گا، اور ابھی جب آپ سورہ منافقون پڑھیں گے نا ان 10 صورتوں کی، تو ہمیں بڑا کھل کے پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہم آپس میں باتیں نہیں کرتے کہ کہیں یہ منافقت تو نہیں، اچھا کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے، یہ ایسی علامت تو نہیں ہے،
آپس میں بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ قرآن کا آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے جو ہم نے منافقین کا پڑھا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ آئے, انہوں نے اسلام قبول ہی اس لیے کیا تھا. اب جو سورہ حدید کے اندر آیات آئیں گی کیونکہ یہ مدنی دور کی ہیں, یہاں جن کا ذکر آئے گا وہ کون سے ہوں گے, اب آپ ذہن میں رکھیں وہ کون سے ہوں گے. اچھا, اس میں یہ ترتیب ذہن میں رکھیں, وہ جو 12 سال تھے مکہ کے, وہ جو ایمان لائے تھے وہ بہت مشکلوں سے گزرے تھے, انہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا تھا, تو ان کے درجات پھر وہ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں اور وہ بالکل پیور تھے. اچھا, اب آ گیا مدینہ. مدینہ میں آ کے 5 کے بعد آپ لوگوں نے سورہ فتح پڑھ لی, سورہ فتح جو ہے جسے صلح حدیبیہ والی, اس کے بعد تو ایسا اسلام پھیلا کہ مسلسل, یعنی اتنی تعداد بڑھ گئی کہ اب تعداد بہت ہو گئی, ایمان والوں کی تعداد تو بہت ہو گئی, لیکن انہوں نے وہ مشکل مراحل نہیں دیکھے ہوئے تھے, وہ اذیتیں نہیں دیکھی تھیں, تو ایمان کے لیول میں فرق تھا. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا, وہ جو مکہ کی دور کے ایمان والے تھے ان کا ایمان کا لیول بہت ہائی تھا, اب تعداد تو بہت زیادہ ہو گئی تھی, لیکن ان کے اندر کیونکہ وہ آزمائشوں سے نہیں گزرے ہوئے تھے تو ان کے ایمان کا لیول نیچے آ گیا تھا, یعنی یہ کمزور ایمان کے لوگ تھے. یہاں منافقین ہے, یہ وہی منافقین ہے جیسے ہم بائی برتھ مسلمان ہیں, ہم قانوناً مسلمان ہیں, ہم نے حق نہیں ڈھونڈا ہے, ہم پیدا ہوئے تو اذان دے دی گئی, اس کے بعد نماز کا بھی پتہ ہے, روزے کا پتہ تو بڑا کچھ ہے, اس کے باوجود بھی صحیح عمل نہیں کر پا رہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کمزور ایمان کا درجہ, کہ ٹھیک ہے وہ کیونکہ سب کر رہے تھے تو نہ تحقیق کی. تو یہ جو کنڈیشن ہے نا, اس میں نفاق کو اب ڈھونڈنا ہے کہ اس میں منافقت کی یہ والی شکل ہوگی کہ کہنے کو تو ہو تم مسلمان, تو کیا تم نے صحیح نہیں ہونا ہے, یہاں انداز یہ والا آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 نقطوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم مدنی دور میں رہیں گے. یہ مسبحات کا سلسلہ ہے جہاں اللہ کی تسبیح بیان کی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جائے گی, اور منافقین کا ذکر آئے گا. تو آپ لوگ ذہن میں رکھیں ان کی تعداد تو بہت ہے اس وقت مسلمانوں کی, لیکن ان کے ایمان کے لیول کمزور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں ڈاکٹر اسرار کا جو بہت اہم نقطہ ہے وہ کہہ رہے, ان کی رائے کے مطابق ہے کہ جب حدید پڑھے نا, سورہ حدید خاص کر کے, تو یہ آپ سمجھے جیسے اس دور کی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں, دیکھیں نا, اب ہم مکی دور میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ نہ ہم لات کو مانتے ہیں نہ عزیٰ کو مانتے ہیں. اچھا, پھر ہم نہ اوس میں سے ہیں نہ خزرج میں سے ہیں, ہم تو فٹافٹ پھر سوچتے چلے جاتے ہیں نا کہ بھائی نہ ہم اس میں سے نہ ہم اس میں سے. تو انہوں نے کہا سورہ حدید جو ہے اگر دیکھا جائے تو آج کل کے دور کی آیات کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ ہم پہ فٹ آئے گی. ٹھیک ہے نا, اس خاص کر کے سورہ حدید کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہر مسلمان خود سوچے, اور آج کے دور کا مسلمان, ٹھیک ہے نا, آج کے دور کا مسلمان, ہم تو نہیں بتوں کو مان رہے ہیں, نہ یہ کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس میں جو بات کی گئی ہے نا کہ ہمارے نفاق کی کیٹیگریز کون سی ہیں, وہ ہمیں سورہ حدید کے اندر ملیں گی, کیونکہ معاذ اللہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے رہے. ہم تو کر رہے ہیں, ہم تو نمازیں بھی, ہم تو روزے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب میں رکھ کر پھر اب یہ سورت شروع کرتے ہیں. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحہ, ٹھیک ہے, یہ مضارع ہے اور اس کی جو ترجمہ ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کا ہے. سبحت یعنی تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی, للہ, اللہ کی, ماں وہ چیز جو فی السماواتی والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے نا, دیکھیں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. ایک ہم انسانوں کو بس وہ جو ذرا سا ایک اختیار دیا ہوا نا کہ یہ اچھا اور برا کر سکتا ہے, وہ بھی دیکھیں جسم پہ اختیار نہیں ہے, ایک وہ اللہ تعالیٰ نے جو مرضی کا اختیار دے دیا نا کہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے برائی بھی. تو یہ دیکھیں آج سارا فساد اس ایک ذرا سی اختیار کا ہے, ورنہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, تسبیح بیان کر رہی ہیں. رائٹ, وہ اور وہ ہے, یہ اگلی شان دیکھیں, یہ جو صفاتی نام آتے ہیں نا ان پہ دیکھا کریں. عزیز نہایت غالب ہے, حکیم خوب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے نا کائنات کی تمام چیزیں تسبیح بیان کریں جیسے میں کہہ رہی ہوں, تو یہ آپ لوگ ضرور لکھ لیں. یہ آپ لکھیں سورہ بنی اسرائیل 44, رائٹ, سورہ بنی اسرائیل 44. یہ جو میں نے اردو کا مفہوم ہے یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پوری یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں, اور وہ مخلوق بھی جو ان میں ہے, اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ, لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. رائٹ, یہ پہاڑ, زمین, سورج, چاند, ستارے, اللہ نے کہا تم سمجھ نہیں سکتے, لیکن یہ تمام جو ہے فرمانبردار ہیں, یہ تسبیح کر رہے ہیں. رائٹ, تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کا سورہ بنی اسرائیل 44 میں ہم پڑھ رہا ہے. اور عزیز بھی ہے, حکیم بھی ہے. اب عزیز کیا ہے, بہت غالب, لکھا ہے نا سب کے پاس, یہ غالب ہے, اختیار مطلق ہے, اس کے پاس اختیار ہے. اب اسی اختیار کو انسانی سطح پہ دیکھتے ہیں تو یہاں تو بہت تلخ حقیقت ہے نا کہ ذرا سا کسی کو اختیار ملتا ہے وہ فوراً ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن
یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو حکمت سے استعمال کرتا ہے، یعنی عزیز بھی ہے تو وہ حکیم بھی ہے، خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا ہماری گناہوں پہ ہمیں فوراً نہیں پکڑا جاتا، بلکہ ہمیں اگلا دن دیا جاتا ہے، پھر اگلا دن دیا جاتا ہے کہ دیکھو نہیں ابھی بھی یہ میرا بندہ پلٹ آئے، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر پکڑ پہ آئے تو پھر تو ایک دن نہ بچے کہ جس گناہ پہ اگر فوراً پکڑ ہو جائے تو، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 2 دیکھیں، لہو ملکو، اور اسی کے لیے ہے بادشاہی، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وہو، اور وہ، علی، اوپر، کلی، ہر شیئن، ہر شے پہ، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، رائٹ. چلیں آیت نمبر 3 پھر دیکھیں کتنی اہم ہے. هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، اور آخر ہے، والظاہر، اور ظاہر ہے، والباطن، اور وہی باطن، ٹھیک ہے نا. وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس کی تشریح جتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب یہ دیکھیں نا وہی اول ہے وہی آخر ہے. اب ہمیں کیسے سمجھیں اس بات کو کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. دیکھیں یہاں پر ایک ٹرم ہے حادث، یہ حلوے والا نہیں ہوتا، ہے الف ہا دال اور سا سمر والا، ہے الف ہا دال سے، یہ جو ہے یہ حادث، یہ ٹرم ہے حادث، ٹھیک ہے نا. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے پھر ڈاکٹر سرار نے جو تشریح بیان کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حادث کہتے ہیں اس ٹرم کو. حادث کیا ہوتا ہے؟ حادث یہ ہے کہ یہ کائنات ایک وقت تھا نہیں تھی. حادث کا کیا مطلب ہے کہ ایک وقت تھا یہ کائنات نہیں تھی، تو کون تھا پھر؟ اللہ تھا، ٹھیک ہے نا. ظاہری بات ہے کائنات نہیں تھی لیکن اس وقت بھی اللہ موجود تھا. پھر اس کے بعد کائنات کا آغاز ہوا، پھر اس وقت بھی کون تھا؟ اللہ تھا. اچھا اب اس کے بعد ایک وقت پھر آئے گا کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اچھا یہ آیت کہاں ملتی ہے ختم ہو جانے والی؟ یہ آپ لوگوں کو ملتی ہے، ابھی آپ لوگوں نے سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ رحمان کی ہے نا، کل من علیہ فان، کہ جو کچھ بھی ہے زمین پہ وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یہ سب فنا ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر رہے گا کون؟ اللہ رہے گا. تو یہ ہے هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی، ٹھیک ہے نا. یعنی جب کائنات نہیں تھی تب بھی، اور جب کائنات ہے تب بھی، اور ختم ہو جائے گی یعنی ایک وقت ہوگا اس نے ختم بھی ہو جانا ہے. تو اس وقت کون موجود ہوگا؟ کون موجود ہوگا؟ پھر سورہ رحمان 27 دیکھیں، سورہ رحمان دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھی ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا اور بہت عظمت والا ہے. یعنی جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی اللہ ہی موجود ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میں نے آپ لوگوں سے اذکار نہیں ڈاؤن لوڈ کروائے ایاک نستعین والے، اس میں یہ ایک دعا ہے جو کہ انہوں نے یہاں لکھی تھی تو مجھے مل گئی اسی میں نا. سونے کے اذکار جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں نا اس میں یہ نمبرنگ میں ہے. میں آپ کو دعا بتا دیتی ہوں، آپ لوگ سب کے پاس ہے ایاک نستعین کے اندر نا، کہ یہ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التورات والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت اخذ بناصیته، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ وہ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے پروردگار، اے دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے اور تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیری قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بالا تر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ایسا باطن ہے کہ تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں. کلیئر ہو گئی نا کہ گناہ بھی کر کے جائیں گے کہاں ہم، یعنی کہ کچھ یہاں مخفی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے حال اور ہر چیز، خیالات، ہر چیز سے اللہ واقف ہے، ہم اس کی مخلوق ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ ہر چیز کلیئر ہو گئی نا اس میں. اور یہ دعا آپ لوگوں کو مل جائے گی اذکار میں، یہ اذکار میں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے یہ والی دعا. آیت نمبر 4 دیکھیں، هو الذی، وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، سماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستتی ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر،
ٹھیک ہے نا. یہ 6 دنوں کا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, اور اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. اور یہ 6 دنوں کی ترتیب یاد ہے نا آپ سب کو, سورہ حامیم سجدہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں 9 10 11 کہ 2 دن میں غذائیں بنائی, 2 دن میں آسمان بنائے, 2 دن میں زمین بنی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ 6 دنوں کی ترتیب سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 10 11 میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں, پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. یعلم وہ جانتا ہے, ما یالجو جو چیز داخل ہوتی ہے, فی الارض زمین میں, وما اور جو یخرجو نکالتی ہے, منہا اس سے, وما ینزلو اور وہ چیز جو اترتی ہے, من السماء آسمان سے. یہ سارا کلیئر ہو رہا ہے نا کہ کیا داخل ہوتی ہے, پانی داخل ہوتا ہے, نکلتی کیا ہے, پھر وہ جو فصل نکلتی ہے, پھر کیا ہے, منہا وما ینزلو من السماء اور آسمان سے کیا اترتا ہے, پانی اترتا ہے, وما یعرجو فیہا اور پھر جو اس میں سے چڑھتا ہے. اب یہاں پر جو چڑھنے کی بات ایک دم آ جاتی ہے نا, اس کو ذہن میں رکھے, یہ دو یعنی جیسے سمجھانے کا ہوتا ہے نا کہ ایک طرف فصل کی بھی چل رہا ہوتا ہے کہ بھی دیکھو کیسے وہ نکلتی ہے, ساتھ ہی اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ وہ چیز جو اترتی ہے اور جو چڑھتی ہے. اب چڑھتی کے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اترتی میں بارش بھی اترتی ہے اور جو فرشتے احکامات لے کے اترتے تھے, ٹھیک ہے نا, اترتے تھے نا دونوں, بارش بھی ہے اس کے ریفرنس میں اور احکام الہی بھی ہیں. اور جو چڑھتی ہے وہ کیا ہے, جو چڑھتی ہے پھر اس میں انہوں نے کہا وہ تمام فرشتے جو ارواح کو لے کے چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب موت آتی ہے جو ارواح کو لے کے چڑھتے ہیں, تو اس میں ان دونوں کا اس طرح سے بتایا ہے. اچھا, فیہا اس میں وہ اور وہ, معکم تمہارے ساتھ ہے, اینما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو. اب دیکھیں اتنا پورشن دیکھیں تو یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. واللہ اور اللہ بما, واللہ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو, بصیر وہ خوب دیکھنے والا ہے. اس عمل کے آگے نا ہم اچھا ہی اچھا بہت سوچتے ہیں نا, برا بھی لکھا کریں کہ ہمارے اچھے برے دونوں عمل تم جو کر رہے ہو نا وہ خوب دیکھنے والے, اچھے بھی برے بھی, ٹھیک ہے نا. اس دھیان سے ہوتا ہے تو پھر برا کرتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں کرنا, کہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تو ہر جگہ, اور وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ کلیئر ہو گئی آیت آپ لوگوں کو, اوپر کا بھی کلیئر ہو گیا نا کہ اترنے میں احکامات ہیں اور بارش ہے, چڑھنے میں یہ فرشتے ہیں, اور سوری ابھی بخارات بھی میں نے لکھا ہے کہ وہ روحیں بھی اوپر جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں بارش کیسے ہوتی ہے, اب تو ہم نے سائنس میں کتنا پڑھا ہوا ہے نا کیسے وہ واٹر ویپرز اوپر جاتے ہیں, تو بخارات بھی اوپر چڑھتے ہیں, اور یہ روحیں جو فرشتے لینے آتے ہیں وہ بھی اوپر چڑھتے ہیں. اور باقی بھی کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے. عمل کون سے ہیں, دونوں, اچھے بھی اور ہمارے برے بھی, ٹھیک ہے. لہو اسی کے لیے ہے, آیت نمبر 5, لہو اسی کے لیے ہے, ملک و بادشاہی السماواتی آسمانوں کی, والارضی اور زمین کی, وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف, ترجع الامور لوٹائے جائیں گے تمام امور, ٹھیک ہے نا. کون سے, ہمارا ہر عمل ہمارا, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, ٹھیک ہے. اچھا, یولجو وہ داخل کرتا ہے, لیلا رات کو, فی النہاری دن میں, وہ یولجو وہ داخل کرتا ہے, نہارا دن کو, فی اللیلی رات میں, وہ علیم وہ خوب جانتا ہے, بذات الصدور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. آیت نمبر 7, آمینو تم ایمان لاؤ, باللہ اللہ پر, ورسولہ اور اس کے رسول پر, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں انداز ایک دم اس طرح ہوا کہ تم ایمان لاؤ, اتنی نشانیاں پیچھے دیکھیں 6 آیتوں کی نشانیوں کے بعد تم ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولہ. اب رسول ہی دیکھیں شرط ہے, رسول پہ اگر ہم وہی جیسے آئیے یہود, یہ لوگ اللہ پہ کر رہے ہیں, آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں, رسول پہ نہیں آ رہے. یہاں شرط کیا ہے, تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب رسول پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کریں گے نا, کہ بھی ہمارا ایمان ہے تو جو انہوں نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو, مما, اب اس آیت کو غور سے دیکھیں, مما اس مال میں سے جو جعلکم اللہ نے بنایا تمہیں, مستخلفین جانشین فیہ اس میں, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہی والی بات, اب خلیفہ بنایا, جانشین بنایا تمہیں. اچھا, وہی جب ہمیں یہاں بنایا تو ہمیں کتنا نوازا ہے. وہی آپ بچپن سے آپ دیکھیں تو ماں باپ جیسی نعمت ہے, بہن بھائی ہیں, دولت ہے, یعنی کھانا ہے, پینا, اتنی نعمتیں ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اپنے کو غور کرتے ہیں, جسمانی نعمت, آنکھ کی نعمت, ہاتھ آنے کی صلاحیت, ذہانت, یعنی اس طرح تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے, کاؤنٹ لیس ہو جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو نعمتیں دی ہیں نا میں نے تمہیں, وَأَنفِقُوا کو آپ لوگ سرکل کریں کہ ان نعمتوں کو ہی تم خرچ کرو, ان نعمتوں کو ہی خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ان آیتوں سے ہوتا ہے نا وہ جیسے فالتو موبائل یوز کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ادھر ادھر سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کریں, اس جگہ سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس وقت کو استعمال کرنا ہے, اور ان اللہ کی دی ہوئی ذہانت, صلاحیتوں کو, طاقت کو, جسمانی طاقت کو, اولاد کو, دولت کو, نعمتوں کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا اب دیکھو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. اب
یہ کام کر لیا نا ایمان والا، اب اس کو خرچ کرو. کس کو؟ وہ تمام مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو تمہیں جانشین بنایا ہے، فی ہی اس میں. فلزینہ، پھر وہ لوگ جو، یعنی تم یہ کام کر لیتے ہو، پھر اس کو آگے دیکھیں. فلزینہ، پھر وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے. یعنی ایک بات تو سمجھانے کے انداز، اب جیسے ہوتا ہے نا پریشر، کہ اب وہ جو حقیقی ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا. ایمان، اب یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہے، مدنی دور ہے نا، کمزور ایمان بھی ہے اور صحیح ایمان والے لوگ بھی ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں جسے مضبوط ایمان والے، جن کو حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے، یہ والے. اور ایک کمزور والے بھی ہیں. اب کمزور کس کو کہتے ہیں؟ ہم کمزور ایمان والا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت بھی مل جائے اور دنیا بھی اس سے نہ چھوٹے. ٹھیک ہے نا. اب دنیا چھوڑنی پڑتی ہے پھر، اگر آخرت ٹارگٹ ہے تو یہاں اب شرط کیا ہے کہ وہ لوگ پھر جو ایمان لائے، یعنی انہوں نے اس حقیقی تقاضے کو پورا کیا، یعنی وہ حقیقی ایمان لائے. منکم، تم میں سے ہی ہیں. وَأَنفِقُوا، دوسرا اہم نقطہ، پھر انہوں نے خرچ کیا، انہوں نے یہ کام کیا. پہلا ایمان، حقیقی ایمان ان کو نصیب ہوا. دوسرا، پھر انہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا. لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے. سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ دیکھیں، اور یہ بھی پتا آپ لوگ ذہن میں رکھا کرے، یہ جو بھی ہے نا، یہ بہت آسان چل رہا ہے. قیامت والے منظر تو پڑے نہیں جا رہے ہم سے، وہ بہت سخت حساب میں پھنس جائیں گے. یہ تو بڑی آسانی والی جگہ ہے کہ ایک اللہ کی فرما برداری اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں کرنی، وہ تو ریاکاری آ جائے گی. اللہ کے بن کے اللہ ہی کی فرما برداری، اللہ ہی کی رضا کے لیے، پھر آپ چاہے کھانے بنائیں، چاہے آپ مہمانداری کریں، وہ سب عبادت بن گئی. دیکھیں، یہ بہت آسان ہے. یہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے یہ بہت آسان ہے کہ دیکھو حقیقی ایمان لے آؤ، اور جو اللہ نے صلاحیت دی ان کو خرچ کر دو. ٹھیک ہے نا. آج جتنا ذرائع ابلاغ ہے، جتنا یہ سوشل ہے میڈیا، اس کو استعمال کریں. جس کو جو چانس ملتا ہے، آیتوں پہ آیتیں شیئر کریں، کوئی اچھی سے اچھی حدیث، اس طرح جس کو جہاں جہاں دیکھیں ہاتھ بھی بولیں گے وہ بھی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جتنے ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں ہیں نا، موبائل نعمت ہے، فیس بک چیزیں، کیا یہ ہے نہیں؟ یہ سب چیزوں کو کاؤنٹ کیا کریں، سب کو اچھے پہ لگا دیں. ٹھیک ہے نا. کرو. یہ دو مین پوائنٹ آ گئے 7ویں آیت میں، وہ ان کا ایمان اور ان کا خرچ کیا جانا. جو میں ان کو مال دیتا ہوں، جو میں ان کو نوازتا ہوں نا، وہ اس کو خرچ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر 8 پہ آ جائیں. وما لکم، اور تمہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیں انداز ہی مدنی دور کا اس طرح سے ہے کہ کیونکہ اب ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب ہے نا، مدنی دور ہے ہی مسلمان. اور کیا ہے تمہیں؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر. والرسول، جبکہ رسول یدعوکم، بلاتا ہے تمہیں، لتؤمنوا، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر. وقد، اور تحقیق، اخذ میثاقکم، اور وہ لے چکا ہے تم سے پختہ ہے. یہ تو اتنی دفعہ دیکھے ریمائنڈر آتا ہے کہ اب جب کہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی کہ ہماری ارواح نے جو ہم سے یہ پختہ عہد ہم لے کر آئے ہیں نا، اس پختہ عہد کا آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا. اب کتنی شرمندگی ہوگی کہ اگر نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی کو تو یہاں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جبکہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے. ہر آیت میں دیکھیں ایمان، یہ سارا ایمان ایکٹیویٹ ہے کہ دیکھیں آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، تو ہے ہی. ہم تو ابھی دوسروں کو ہی نہیں کرتے، تو آپ میں تو یہ رینیو ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے قرآن پڑھا تو یہ رینیو کہ اب پختہ وعدہ کیا، اگر تو تم ایمان والے ہو نا تو تم وہ پورا کرو گے وعدہ. رائٹ. اور یہ وعدہ آپ سب کو یاد ہوگا، سورہ اعراف 172 ہے. اور یہ جو رات سونے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھتے ہیں، وہ سمعنا واطعنا، یہ جو لاسٹ آیات ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے نا. بقرہ 285. اچھا آگے آ جائیں آیت نمبر 9 کی طرف. هو الذی، وہ اللہ ذات ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے، ينزل، نازل کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پہ، آیات، آیات بینات، واضح، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اجالے کی طرف. یہ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ کتنی انتہا کے اس وقت انسانیت برائیوں میں جا چکی تھی. دیکھیں وہ قرآن نے وہ تمام برائیاں ختم ہو گئیں کہ اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، شراب، جوا، چیزیں چھوڑ دو، غلام طبقہ. تو یہ وہ تھا نا اندھیروں سے اجالے کی طرف. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پہ اتنی واضح آیات آئیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف. ٹھیک ہے نا. یعنی سیدھے رستے کی طرف، اجالے کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ، بلا شبہ اللہ، بکم، تم پر، لرؤوف الرحیم، نہایت شفیق و خوب رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ دیکھیں آج آپ کیسی زندگی گزارے ہیں صرف اس قرآن کی بیس پہ کہ بھئی قرآن میں ایسے لکھا ہے، یہ احکامات ہیں اور سارے دیکھیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ بہت نہایت شفیق ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. رائٹ. نمبر 10 دیکھیں. وما لکم، پھر دیکھیں وہی انداز کہ تمہیں کیا ہے. اللہ، یہ کہ نہیں، تنفقو، کہ نہیں تم کرتے،
اللہ کی راہ میں، وللہ جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماواتی والارض، یہ تمام زمین و آسمان کی میراث تو اللہ کی ہے۔ اب یہ اتنا سا نقطہ دیکھیں اور آج کے جھگڑے فساد دیکھیں، پراپرٹی پہ جھگڑے، گھروں پہ، چیزوں پہ جھگڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ یہ انسان خود لڑنے جھگڑنے لگ گیا اس چیزوں پہ، جبکہ وہ سب اللہ کے لیے ہی خرچ کرنا تھا، کیونکہ ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں، کل کو اس اولاد نے بھی مر جانا ہے، کل کو اس کی اولاد میں بھی نہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اصل وراثت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا بھی زمین کا بھی، اور تمہیں تو اس لیے دیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو انداز بھی ایسا ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کرتے، تمہیں اس لیے کہا تھا کہ تم جمع کرنا شروع کر دو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ شیطانی وسوسے ہیں یا صحیح ٹریک نہ ملنے سے وہ لڑائی فساد کی شکل ہو گئی، جبکہ اصل میں سارا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کیسے مسلسل اس صورت میں چل رہا ہے، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، منکم تم میں سے، من وہ جس نے، انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح کسے؟ فتح مکہ سے پہلے۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی کہ فتح مکہ سے پہلے وقاتلا اور انہوں نے لڑائی کی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اب پھر وہ دیکھیں وہ جو 12 سال سے اس میں اسلام تو بہت کمزور تھا، مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی، تو ٹھیک ہے پھر وہ تم برابر نہیں ہو سکتے ان کے، ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے جو اس وقت خرچ کیا اور جو انہوں نے لڑائیاں کی اس وقت جبکہ اسلام بہت کمزور تھا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی۔ تو فتح مکہ سے پہلے دیکھیں وہ تمام یہ آپ غزوات ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے سورہ انفال پڑھی ہے، وہ سورہ بدر ہے، سوری غزوہ بدر ہے، سورہ عمران ہم نے غزوہ احد، اور سورہ احزاب ہم نے غزوہ خندق پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، ہجری میں۔ اولئک یہ لوگ اعظمو زیادہ عظیم ہے، درجتن درجات میں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے انفقو خرچ کیا، من بعدی جو اس کے بعد ہوئے تھے، سوری بعدو جو اس کے بعد ہوئے، وقاتلو اور لڑائی کی۔ سمجھ آ گئی نا کہ اب تعداد تو بہت ہو گئی ہے لیکن ان کی وہ آزمائشیں نہیں تھی، تو ان کے ایمان اس طرح کے نہیں ہے، اب ان کے درجے ان سے زیادہ تھے کیونکہ اس وقت اسلام بھی کمزور تھا اور تعداد بھی کم تھی۔ وکلن اور ہر ایک سے وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے حسنا نیک جزا کا، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ آیت نمبر 11 دیکھیں، اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، قرضن حسنا اللہ کو کون قرض حسنا دے گا، ٹھیک ہے، فیضاعفہ پھر وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، ولہ اجر کریم تو اس کے لیے تو بہت عمدہ اجر ہے۔ اب یہ جو اللہ کو قرض دینا ہے نا، یہاں ابھی آگے بھی ڈیٹیل آ جائے گا، اب یہاں کس قرض کی بات دی جا رہی ہے؟ دیکھیں وہی والی بات جو آیت نمبر 7 میں ہے، آیت نمبر 7 میں کیا تھی؟ جو میں نے تمہیں مال دیا، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں نا، وہی اولاد، مال، جسمانی طاقت، ذہانت، ٹھیک ہے نا؟ اب مال اللہ کے لیے لگانا، ذہانت، اپنی چیزیں، یہ اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ ابھی آگے کلیئر ہو جائے گا کہ صدقات میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی اتنا ہی دیکھیں کہ یہ ہم نے جو پہلے نہیں دیکھا، تمام وہ چیزیں، تمام وہ اعضاء جو میں نے تمہیں نوازے ہوئے ہیں، بولنے کی طاقت دیکھیں، ہم انسانوں کے پاس تو یہ اسپیچ سینٹر بھی ہے، سورہ رحمان میں جو ہم نے پڑھا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ تم لگاؤ، یہ قرض حسنہ کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تو پھر بہت عمدہ اجر ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھیں، اچھا 12 13 14، اوکے یہ آپ بریکٹ میں کر لیں، 12 13 14 یہ پل صراط کا مرحلہ ہے۔ جو پل صراط کا کون سا مرحلہ ہے یہاں پہلے آپ دیکھ لیں کہ پل صراط اس طرح سے ہے کہ جو اس وقت روز محشر جب انسانی پوری نسل انسانی جن مراحل سے گزرے گی، تو اس میں پل صراط وہ مقام ہوگا جہاں پر کہ پہلے چھانٹی کر دی جائے گی، یعنی ایک چھنی ہوگی جس میں سے یہ جو کفار اور مشرکین تو پورے نکال دیے جائیں گے، رائٹ؟ پل صراط سے پہلے اس مرحلے سے تمام یہ جو کفر کرنے والے اور مشرکین ہیں یہ نکال دیے جائیں گے، تو کون بچے گا؟ کلمہ گو۔ اب وہ کلمہ گو بچ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ان کلمہ گو میں اب یہ جو منافقین ہیں یہ بھی تو کلمہ گو ہی ہوتے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے مدینہ میں، بلکہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہ تو وہ تھے منافقین، ٹھیک ہے نا؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ تمام تو منافق بھی کلمہ گو ہوتا ہے۔ تو پل صراط سے چلنے والے پھر کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، جو تمام جو پل صراط پہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ لوگ سب سے پہلے تو نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سورہ مریم، سورہ مریم آیت 71، کیونکہ اگر آپ وہ کسی سے تو ہوتا ہے کہ جی پل صراط کا کہاں ذکر ہے، تو پورے قرآن میں 3 مقامات ہیں، سورہ مریم 71، رائٹ؟ سورہ حدید 12 13 14 یہ آیت نمبر 12 13 14 سورہ حدید جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 8، ہو گیا نا کلیئر؟ سورہ مریم، سورہ حدید، سورہ تحریم۔ چلیں اب شروع کریں، آیت نمبر 12، یوم
اس دن ترا آپ دیکھیں گے مؤمنین والمؤمناتی ایمان والوں کو ایمان والیوں کو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دونوں کی بات کی جا رہی ہے. جتنا ہمارے مردوں کو کرنا ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی اتنا ہی یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کو جتنا دین کا انہوں نے وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو عورتوں کا بھی یہاں اسی طرح کہا ہے کہ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو. یسعا دوڑتا ہوگا نورہم ان کا نور. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو صراط پل صراط ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں نور ہوگا، وہ دوڑتا ہوگا ان کا نور بین ایدیہم ان کے آگے وبی ایمانہم اور ان کے دائیں جانب. ٹھیک ہے؟ بشراکم الیوم اور خوشخبری ہے تمہیں یوم آج جنات ایسے باغات کی تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے انہار نہریں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے کامیابی بہت بڑی. یہ جب آیت آیا کہ نا بار بار تو اس پہ ریلائز کیا کریں کیونکہ دنیا کی کامیابی تو ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، وہ تو ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے آخرت کے دن کی کہ دنیا میں رہ کے ٹارگٹ آخرت رکھیں گے تو پھر یہ کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہ ہے، یہی ہے کامیابی جو بہت بڑی ہے. کلیئر ہو گیا نا کہ یہ ایمان والے اور ایمان والیوں کا ہے، وہ ان کا نور ہوگا جو ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا اور ان کو یہ خوشخبری بھی دی جائے گی. بشراکم. اب آیت نمبر 13 غور سے دیکھیں. یوم اس دن یقولو کہیں گے منافقون منافقات کون؟ منافق مرد اور منافق عورتیں بھی ہوں گی. للذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. اس وقت تو ایمان لائے تھے، دنیا میں تو وہ ایسا مسلمان ہی کہلائے جا رہے تھے. انظرونا تم انتظار کرو ہمارا. پھر کیا ہے؟ نک تبس ہمیں بھی اس میں، ہم بھی اس میں سے کچھ روشنی حاصل کر لے. من نورکم تمہارے نور سے. یعنی جب وہ دیکھیں گے اتنا نور ہے تو وہ کہیں گے ذرا رکو، ہم بھی ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہاری اس روشنی سے حاصل کریں. قیلا ان سے کہا جائے گا ارجعو تم لوٹ جاؤ وراءکم پیچھے کی طرف فلتمسوا نورا پھر تلاش کرو اپنا نور. یعنی یہ کیا مطلب ہے کہ یہ جو آج ہمیں نور ملا ہے یہ وہ ہے جو کہ دنیا میں ہم نے اچھے کام کیے تھے. ان دنیا میں اچھے کام کرنے کو اور وہ جو اللہ پہ ایمان لانا، اس کے رسول پہ ایمان لانا اور جو اللہ تعالیٰ کے کیے وعدے کو پورا کرنا، تو اس پہ ہمیں یہ نور پیچھے سے ملا ہے. تو تم پیچھے جاؤ. اب وہاں سے پیچھے تو نہیں جا سکتے، یہ تو زندگی کا ایک اونلی ون چانس ہی ہے. تو کہا گیا کہ پیچھے کی طرف وراءکم اپنے پیچھے جاؤ، وہاں تلاش کرو. یعنی ہم وہاں سے لائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فَضُرِبَتْ تب حائل کر دی جائے گی بینہم ان کے درمیان بسور ایک دیوار. یعنی اس کنورزیشن کے دوران ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. لہو اس کا بابن ایک دروازہ ہوگا باطنہ فیہ الرحمت یعنی وہ جو اندر تو اللہ کی رحمت ہوگی، وظاہرہ اور اس کا باہر من قبلہ العذاب اس کی طرف عذاب ہوگا. آیت نمبر 13 دیکھیں، سوری 14. ینادونہم اور وہ منافق پکاریں گے ان مومنوں کو الم نکم معکم کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ ہی تو نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ ہی تو ہم کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن دونوں میں فرق آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا. ایک وہ جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور ایک وہ ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری تھی، کہیں نہ کہیں دکھاوا تھا، کہیں نہ کہیں نماز میں روزے میں شرک تھا. دیکھیں دونوں نے حالانکہ نمازیں پڑھی لیکن اس نے کیا کیا؟ اس میں دکھاوا اور منافقت آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے؟ وہ منافق کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے. قالو وہ کہیں گے، یہ جواب دیکھیں، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں تھے تم، ولکنکم لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، انفسکم اپنے آپ کو. اچھا آیت 14 پہ ایک سیکنڈ ذرا رک جائیں. یہ فتنے کا ڈیٹیل نا یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا کہ وہ ریزن کیا تھا، کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوا کہ وہ ایمان والے ہیں تو یہ منافق کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھے ہم ساتھ لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو. یہ کیسے فتنے میں اپنے آپ کو ڈالا؟ نمبر 1 کہ یہ فتنہ کیا ہے، اس کی 3 نسبتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی تو انہوں نے یہ نسبت بیان کی ہے فتنہ، کہ یہ فتنہ جو ہوتا ہے، فتنہ آزمائش ہوتی ہے نا. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے اپنی طرف کرتا ہے کہ ہم نے اس کو فتنے میں ڈالا تاکہ ہم اس کو آزمائیں. ٹھیک ہے؟ ایک تو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اچھا دوسری نسبت کیا ہے؟ ان کفار کی طرف آ جاتی ہے جو مسلمانوں کو ستاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ مشکل آزمائش تھی نا اس وقت، مسلمانوں کو اتنا اذیت دے رہے تھے. تو پہلی جو اللہ کے حکم سے کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آتی ہے، دوسری پھر ان کفار کو بنایا گیا مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ تیسری نسبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیتا ہے. اب خود فتنے میں کیسے؟ یعنی وہ لوگ جو اہل و عیال کی دنیا
سوری اہل و عیال اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنی ہی فیملی سے اتنی محبت کر لینا اور اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جانا کہ ان کی محبت کو اللہ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ہے سورۃ تغابن. سورۃ تغابن ابھی آپ لوگ پڑھیں گے. سورۃ تغابن آیت 15 ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد ہی سب سے بڑا فتنہ ہے جو تمہیں اچھے کام کرنے سے روک رہی ہے. ٹھیک ہے, مال اور اولاد. تو یہ ہے نا کہ انفسکم, انہوں نے کہا تھا تم تھے ہمارے ساتھ لیکن تمہیں تو تمہاری یہ تمہیں اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈالا. کیسے؟ جیسے مال اولاد سے. پھر آگے دیکھیں, وَتَرَبَّصْتُمْ, اور تم نے انتظار کیا. اب کس چیز کے انتظار کی؟ اس انتظار میں آپ دیکھیں یہ ڈاواڈول سچویشن نہیں ہوتی, اب کدھر کریں کہ ادھر کریں, ادھر کرتے ہیں تو دنیا چھٹتی ہے, ادھر کریں تو پھر عذاب آتا ہے. تو تم ڈاواڈول رہے, یعنی تم انتظار ہی کرتے رہے. اب یہ انتظار, یہ ہم لوگ تو اتنی بڑی بڑی مثالیں دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی سارے کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں پھر ہم نیک ہو جائیں گے, پھر ہم بڑی عبادت کر لیں گے. ہوتا ہے نا کہ ابھی تو بڑی مصروفیت ہے, ابھی اتنے سارے کام پڑے ہیں, اب کیسے کریں اتنے. تو وہ طرف بس تم نے تو انتظار کیا کہ ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا تو کر لیں گے. ٹھیک ہے. تب تم, اور تم نے شک کیا, یعنی ابھی بھی تم تھے کہ پتہ نہیں آخرت میں کچھ ملے نہ ملے, دنیا ہی اویل کر لو بس. ٹھیک ہے, بس دنیا کے سارے مزے لوٹ لو. تب تمہاری ایمانی کیفیت کیا تھی کہ تم شک میں تھے, رائٹ, جو اسٹارٹنگ میں حقیقی ایمان. تو تمہارا ایمان ہی شک والا تھا, تمہیں ایک ڈاؤٹ تھے پھر بھی. ٹھیک ہے نا. تب تم وغرتکم الامانی, اور کیا فریب دیا تمہیں تمہاری جھوٹی خواہشوں نے, حتیٰ یہاں تک کہ آ پہنچا امر اللہ, اللہ کا حکم. ٹھیک ہے نا. فائنلی موت آئی, دیکھیں اس وقت سارے اعمال نامے رک جائیں گے. وغرکم, اور دھوکے میں ڈالا تمہیں باللہ الغرور, اللہ کی بابت اس دھوکے باز شیطان نے, یعنی اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان آیت نمبر 33 آپ لوگ لکھ لیں. سورہ لقمان آیت نمبر 33 ہے کہ تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی, اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے. یہ بڑا دھوکے باز جو شیطان ہے, یہ بڑا دھوکے باز ہے, یہ اللہ کا نام لے کے نہ تمہیں اس میں دھوکے میں ڈال دے. ٹھیک ہے نا. شکوک و شبہات میں ڈال دے, یعنی شیطان جو ہے یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے, یعنی اس کے دھوکے میں آ کے تم نے اللہ کی بات نہ مانی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 15 دیکھیں. فل یوم, یہ ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا نا. 12 13 14 یہ پل صراط پر ہے. آیت نمبر 15, فل یوم, لہذا آج, لا یوخذو, نہ لیا جائے گا, منکم, تم سے, فدیتن, کوئی فدیہ, ولا, اور نہ, من الذین, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا. نہ ان سے نہ ان سے. تو یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پر کفرو جو کہا گیا, کیونکہ پیچھے سے بات منافقین کی کنورزیشن آ رہی ہے, تو وہاں پر یعنی دنیا میں تو منافق مسلمان کے نام سے پکارا جا رہا ہے, لیکن اس دن وہ کافروں میں پھر شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا نہ آج بدلہ دیا جائے گا تم سے, نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا, اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی یہاں منافق کو پھر کافروں میں شمار کر دیا جائے گا. مأواکم النار, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ٹھیک ہے. ماوا کا مطلب پناہ گاہ. ہیا, یہی, مولاکم, یہی تمہارے زیادہ لائق ہے, بئسا, بہت ہی بری آگ ہے, مصیر, اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا 15 آیت تک کہ یہ منافقت ان وجہ سے آتی ہے. تم اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے ہو, یعنی اولاد کی اور فیملی کی اور دنیا کی محبت اتنی آتی ہے کہ تم دین کے تقاضے بھول جاتے ہو. پھر تم ڈاواڈول رہتے ہو کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, میں کیا کروں. ٹھیک ہے نا. اچھا, کروں گا تو تب جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا, پھر موت آ جاتی ہے. اچھا, پھر کیا ہے, تمہارا تو ایمان ہی شک والا تھا, تمہارا حقیقی ایمان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. کہ ایک دن قیامت آئے گی, ایک دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک عمل کا وہ دینا ہے حساب. یہ کلیئر ہو گیا نا. آیت نمبر 14 اور 15. آیت نمبر 16 پڑھیں. کیا لم نہیں, یعنی کیا نہیں وقت آیا. اب پھر یہ انداز دیکھیں, کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا, للذین, ان لوگوں کے لیے جو آمنو, ایمان لائے, ان, یہ کہ تخشع, کے جھک جائیں, قلوبہم, ان کے دل, لذکر اللہ, ذکر الہی کے لیے, وما, اور اس کے لیے جو نزلہ, نازل ہوا, من الحق, کی حق سے. اس کا کیا مطلب, یعنی یہ حق کتاب ہے. یہاں آپ لوگ جو کچھ اس وقت پڑھ رہے ہیں, یہ جتنے ہم مراحل پڑھ رہے ہیں, ان سب سے ہم نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے, اور یہی آسانی ہو گئی امتحان کے لیے کہ بھئی ان مراحل سے تم نے گزرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حق ہے. تو ابھی بھی ایسی وہ نہیں آئی کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان لائیں اور یہ جھک جائیں ان کے دل ذکر الہی کے لیے, اور جو نازل ہوا, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا. ولا یکونو, اور نہ ہو وہ, کالذین, مانند ان لوگوں کے, اوتو, دیے گئے, کتاب, من قبلی, اس سے پہلے. کون ہے اس سے پہلے؟ یہود, سابقہ امت مسلمہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے سابقہ امت مسلمہ تھی, تو تم مسلمان بھی ان جیسے کام کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے, اور نہ ہو, مانند ان لوگوں کے نہ ہو جانا,
جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فطالا پھر لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، امدو مدت، فقست قلوبہم اور ان کے دل بھی اسی طرح سخت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کی محبت اور اس میں پھر کیا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ اس قرآن سے دور ہوتے چلے ہیں تو دیکھیں دل کی سختی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کے دل بھی ایسے ہی سخت ہو گئے تھے. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ بقرہ 74 پورے دل کی سختی کی پوری آیات ہیں کہ جیسے جیسے وہ دنیا کے معاملات میں پڑھتے چلے گئے تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. حالانکہ دیکھیں سابقہ امت مسلمہ تھی نا، تورات اہل کتاب تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کثیرن اور بہت سے منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں، نافرمان. آیت نمبر 17 علمو تم جان لو ان اللہ بلا شبہ اللہ یحیی زندہ کرتا ہے ارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد. قد تحقیق بینا ہم نے بیان کی لکم تمہارے لیے آیاتی آیتیں لعلکم تعقلون تاکہ تم ان کو سمجھو. اچھا اب پچھلی آیت تو دیکھیں ذرا سخت انداز ہے نا کہ ان کی طرح کیا ہو جاؤ گے، پہلو جیسے ہو جاؤ گے. تو 17 میں اب کیا سمجھایا جا رہا ہے، دیکھیں بڑی خوبصورت آیت ہے. 17 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر ابھی بھی تمہاری ایمانی کیفیت ڈاواڈول ہے، اگر ابھی بھی تمہارے دل کی زمین میں ایمان نہیں ہے اتنا، تو اس پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسی جب پتہ چلے، جب انسان کی آنکھ کھلے تو پھر وہ اس پہ عمل کرے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایسی بات نہیں ہے مایوس مت ہو، بلکہ ہم نے یہ بیان کر دی ہے آیات تاکہ تم ان کو سمجھو. ٹھیک ہے نا، اب جب سمجھ آ جائے تو پھر ان کو سمجھ لو. ٹھیک ہے نا، ہم پہلے کیا جی پتا نہیں تھا، اب تو اتنی واضح آیات پڑھ رہی ہیں. تو اب کیا ہے، ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے، ایمان حقیقی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی یہ موقع ہے، مایوس نہیں ہو بلکہ اس میں محنت کرو. آیت نمبر 18 دیکھیں، آیت نمبر 18 دیکھیں، پھر بہت اہم ہے، آپ کو انفاق فی سبیل اللہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 18 کیا ہے، ان المصدقین بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد، والمصدقاتی اور صدقہ دینے والی عورتیں. یہ ہر چیز نوٹس کیا کریں، سب میں مرد عورت، پورے قرآن میں ہر جگہ ذکر اور انثى، یہ صدقہ دینے والے مرد عورتیں، ہمیں بھی اتنا ہی کرنے ہیں محنت. ٹھیک ہے نا. اچھا صدقے سے کیا مراد ہے، صدقے سے مراد جو ہے وہ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں، جو صدقہ ہوتا ہے نا، جیسے اب دیکھیں غربا کو دینا، اپنی پاس ایک مال ہے نا اس میں سے غربا کو دینا، مساکین کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، بیماروں کو دینا، محتاجوں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، یہ اٹس اے فارم آف صدقہ. صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں. کلیئر ہو گیا نا، جو ہم دیتے ہیں مال میں سے صدقہ. اچھا پھر آگے دیکھیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضًا حسنا، اللہ کو دیا قرض حسنا. اللہ کو کون سا قرض حسنا دیا، یہی جو ہم پچھلی آیت میں ابھی پڑھ کر آئے، یہ والا 11 آیت. وہ کیا ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اردو ترجمہ دیکھیں تو انفاق خرچ کرو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں، ہم تو یہی کہیں گے نا. لیکن یہ فرق ہے 18 آیت میں صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ. تو اللہ نے کہا ایک ہے صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے قرض دے دیا اللہ کو قرض حسنا، یضاعف وہ اسے اور بڑھا دے گا، لہم ان کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، اجر کریم بہت عمدہ اجر ہے. یہ پھر آیت آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جو 7ویں آیت پڑھی ہے، جو 11ویں پڑھی ہے، اور یہ جو 18 ہے. ٹھیک ہے نا، 7 11 اور 18 تو یہ کریکٹ ہو جاتی ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ میں فرق کیا ہوا. صدقات جو ہم اپنے مال میں سے غریب مسکین ضرورت مند کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ضرورت مند مستحق کو دے دیا. انفاق فی سبیل اللہ ہماری تمام وہ صلاحیتیں، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری تمام وہ چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دین کو پھیلانے کے لیے جو اس طرح اقامت دین کے لیے جو محنت ہوتی ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاں نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ضرورت مند کا، ایک اللہ کے دین کے لیے، تو وہ تمام پھر اللہ کے پاس قرض ہے. تو اللہ نے کہا مجھے قرض دو، میں تو اس کو بہت بڑھا کے دوں گا. ٹھیک ہے نا، اور لہم ولہم اجر کریم اور ان کے لیے اجر ہے بہت ہی عمدہ. رائٹ، 18 میں کلیئر ہو گیا نا صدقے اور انفاق فی سبیل اللہ کا فرق کیا ہے. آیت نمبر 19 والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون وہی لوگ راست باز ہیں، وہ شہداء اور گواہی دینے والے ہیں، ان ربہم اپنے رب کے نزدیک، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، و نورہم پھر وہی نور کی بات آ گئی اس صورت میں، دیکھیں 12 13 14 والا نور، پلسرات والا، کہ ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے نور ہے. یعنی یہ وہ تمام کام ہے جن سے یہ نور جمع ہوگا.
ٹھیک ہے نا, اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو پل صراط پہ ہمیں کام آئے گا, تو یہ سارا ہے کہ ان کے لیے اجر ہے اور ان کا نور ہے. والذین, وہ لوگ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, وکذبوا, اور جھٹلایا. یہ دیکھیں یہ دو کیسے آتے ہیں نا, ایک انکار کرتے ہیں پھر جھٹلاتے ہیں, یعنی بات کو سمجھ لیا پھر اس کے بعد نہیں مانا, یعنی یہ دو جرائم ہوتے ہیں, کفر بھی کرتے ہیں پھر اس کو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو. اولئک اصحاب الجحیم, تو یہ لوگ پھر دوزخی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پچھلی آیت سے آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ جتنے صدقات ہیں اور یہ جتنا یہ دیکھیں مال جب جمع ہو جاتا ہے نا تو وہ بہت دلوں کو سخت کر دیتا ہے. جتنا انسان اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہے نا, تو اس سے دل کی ساری نجاست ہے نا یہ سب صاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ اپنے ہاتھ سے نکالو, اس کو مال کو انفاق فی سبیل اللہ کرو, صدقات نکالو. آیت نمبر 20 دیکھیں, علموا, تم جان لو, انما, کے بس, حیات الدنیا, دنیا کی زندگی. اچھا یہ آپ ہائی لائٹ کریں, لعب, کھیل ہے. اب کھیل سے کیا مراد لی گئی ہے کہ دیکھیں انسان کا بچپن جو ہوتا ہے, اب وہ چاہے غریب بچے کا بچپن ہو یا امیر کا, اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ بھئی اس کو کہاں, وہ اپنے کھیل میں مصروف ہوتا ہے. ہر بچہ ایک چھوٹا جو ہوتا ہے جس کے نہیں ہوتے, اس کے لیے اٹریکشن اس کی کھیل ہوتی ہے, اس کے کھلونے ہی سب سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو حیات دنیا تو کھیل ہے. اچھا, وہ لہو, پھر اور بڑے ہوئے, اور بڑے ہو کے پھر اور خواہشات ہوئی تو لہو میں آ گئے. وہ زینت, جب جوان ہوئے تو خوبصورتی خوبصورتی, پھر وہی, پھر یہ جوانی جو ہوتی ہے وہ زینت ہوتی ہے, وہ زینت. ٹھیک ہے نا, لعب و لہو و زینت و تخافر, پھر اور بڑے ہو گئے تو پھر فخر ہوتا ہے, اولاد ہے, مال ہے, پیسہ ہے, پھر فخر کرنے لگتا ہے انسان, بینکم, آپس میں, و تکاثر, اور ایک دوسرے پہ کثرت جتلاتے ہیں, فی الاموال والاولاد. ٹھیک ہے نا, ہمارے جو اس دور کا شرک ہے مال اولاد ہے. ہم بتوں کو پوج رہے ہیں نہ, ہمارے گھر میں مورتیاں ہیں نہ. آج کا مسلمان یہ کام نہیں کر رہا. آج کے مسلمان کس کو پوج رہے ہیں, اولاد اور مال کو. ٹھیک ہے نا, تو ایک دوسرے پہ کثرت جتلاتے ہیں مال کے معاملے میں اور اولاد کے معاملے میں. اب یہاں سلیش کر دیں, یہ تو انسانی زندگی کے سٹیجز آ گئی نا ساری, کہ انسان لاب میں پڑتا ہے, لہب, زینتن, تخافر, اور پھر تکاثر, اور کس میں, مال اولاد میں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں, کمثلی, اس کی مثال ایسے ہے, غیثن, بارش کے, عجبا, خوش لگتا ہے, کفارہ, سوری, عجب الکفارہ, کسانوں کو, نباتہ, اس کا سبزہ, ثم یہیجو, پھر وہ خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی طرح وہ جو ایک بچہ ہوتا ہے جو اسے خوشی ہوتی ہے, اس طرح ایک کسان ہے اس کو اپنے سبزے کی خوشی ہوتی ہے. ثم یہیجو, پھر وہ اس کا سبزہ سارا خشک ہو جاتا ہے. فتراہ, پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو, مصفرن, زرد شدہ, پھر وہ ہرے ہرے پتے کیا ہے, بالکل زرد ہو جاتے ہیں. ثم یکون حطاما, پھر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں. یعنی انسان کی سٹیج, انسان رٹ کے انسان کیا ہے, جب وہ قبر میں گیا وہ مٹی مٹی تھا, مٹی ہو گیا. اسی طرح یہ چارہ تھا, یہ سبزہ تھا, یہ پورے کا پورا زرد ہو گیا. وفی الآخرتی, اور آخرت میں, عذاب شدید, نہایت سخت عذاب ہے. وہ مغفرت, اور مغفرت ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورضوان, اور رضامندی ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ تمہاری زندگی, اصل زندگی آخرت ہے. یعنی تم اشرف المخلوقات جو انسان ہے, تمہارا ٹارگیٹ اور تمہاری زندگی آخرت ہے. ومل حیات الدنیا, نہیں ہے حیات دنیا, الا مگر متاع الغرور, یہ تمام دھوکے کا سامان ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے بہت نوازا ہوا ہے, لیکن جس کو بہت نوازا اس کی بہت بڑی آزمائش ہے, یعنی وہ در حقیقت ایک آزمائش میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور بندہ مومن کی کیا شان ہوگی کہ وہ اس رنگینیوں میں گم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے آخرت کے ٹارگٹ کو, اصل مقصد کو یاد رکھے. آیت نمبر 21, سابقو, تم دوڑو, الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیات ہیں. وجنت, اور کیا, اس جنت کی طرف, عرضھا, جس کی چوڑائی, کعرض السماء والارض, یعنی جس کی چوڑائی مانند چوڑائی آسمان اور زمین کی, یعنی اس جنت کی طرف جاؤ, دوڑو. اعدت, اب اعدت کیا ہے, اس کا ہے اعداد, اعداد یعنی الف عین دال الف دال, اس کا مطلب ہے جیسے ایک کسی خاص مقصد کے لیے کسی چیز کو تیار کرنا. یعنی اعدت, اعداد, یعنی اس کا بتایا گیا ہے اس میں تفسیر میں کہ ایسے جیسے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص چیز کو تیار کرنا. ٹھیک ہے نا, وہ تیار کی گئی ہے, یعنی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. للذین, ان لوگوں کے لیے جو آمنو, ایمان لائے, باللہ و رسولہ, اللہ پر اور رسولوں پر. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ, وہ
دیتا ہے میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اچھا 21 پہ تھوڑا سا آپ رکیں، 21 کی جو بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ جو زمین آسمان کی یہ چوڑائی کی بات آ رہی ہے نا کہ جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ہے آسمان اور زمین کے برابر، اس میں آپ لوگ ذہن اس میں یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا اس کا کہ انہوں نے کہا کہ اسی کو ذہن میں رکھیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، یعنی وہ اسی زمین پہ ہے نا، یہی زمین جب کھینچ کے چپٹی کر دی جائے گی، یعنی روز محشر اس زمین پہ ہی ہونا ہے، تو قیامت برپا ہونے پہ پہلی جنت اسی زمین پر بنے گی، ٹھیک ہے نا، وہ جو ابتدائی مہمان نوازی ہے، اہل جنت کی ابتدائی مہمان نوازی جس کا نزل ورڈ آیا نا، نزل، وہ بھی یہی ہوگی۔ اس کے بعد اہل جنت کے درجات بلند کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، رائٹ؟ یہ ہے سورہ اعراف 40۔ سورہ اعراف 40 یاد ہے نا، جس میں ہے کہ تکبر کرنے والوں کو اور اللہ کی آیات جھٹلانے والوں کے لیے اس آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی وہ زمین ہی ان کا قید خانہ بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو پھر ان کے جو درجے ہیں وہ بلند کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مطابق اہل جنت کو ان کے مراتب کے مطابق جنت میں منتقل کر دیا جائے گا، جس کی وسعت کا ذکر یہاں آیا ہے کہ وہ جو چڑھیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے چڑھیں گے؟ جو جنت میں جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے، فرمانبرداری کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائیں گے، ورنہ باقی کیا، جو باقی لوگ ہوں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اور یہ جو ہے نا کہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اس پہ یہ حدیث ہے، ہاں اللہ کی رحمت پر، یہ 21 آیت پر یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تم میں سے کسی شخص کا عمل اسے ہرگز جنت میں نہیں داخل کرے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور حوصلے اور جرت سے کام لیتے ہوئے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ دیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 22 دیکھیں۔ اچھا، ماں نہیں اصابہ پہنچتی من مصیبتی، ٹھیک ہے، من مصیبت ان کیا ہے؟ کوئی مصیبت۔ اچھا مصیبتی، اب یہ کیونکہ گرامیٹیکل ٹرم میں تا ہے نا تو یہ مؤنث کو شو کرتا ہے، یہاں آپ لوگ دیکھیں یہ ڈاکٹر سار نے جیسے سمجھایا نا، انہوں نے مصیبت پہ ہی ابھی رہیں کہ یہ جو ہے نا کہ نہیں آ پڑتی کوئی پڑھنے والی مصیبت، تو مصیبت کا انہوں نے کہا ہے کہ مصیبت جو ہے وہ مؤنث ہے جس کے معنی ہے نازل ہونے والی یا اچانک نہیں ہوتا آ پڑنے والی شے، مصیبت کا ورڈ ہے کہ نازل ہو گئی یا وہ جو ایک دم آ پڑنے والی شے، ٹھیک ہے، یہاں اس کا تو یہ مطلب ہو گیا مصیبت کا۔ اب لغوی اعتبار سے تمام جو حادثات ہو جاتے ہیں ایک دم، جتنے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ کیفیات جو ایک دم زندگی میں آ جاتی ہیں، یا وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ہم ان کو مصیبت کہتے ہیں۔ مصیبت وہی ہوتی ہے نا، ایک ناگوار تکلیف دہ شے یا جو کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اس آیت کی روح سے مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، رائٹ؟ دو قسم کی کیسے ہیں؟ یا تو آفات ارضی اور سماوی، یعنی آفاقی مصیبتیں جو زمین پر بڑے پیمانے پہ آ جاتی ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، طوفان آ گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 اس آیت میں جس کا ذکر ہے مصیبت کا، وہ انسانوں کی اپنی جانوں پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری کی شکل میں آ گئی، کوئی حادثہ ایک دم آ گیا، کوئی تکلیف ایک دم آ گئی، تو یہاں مصیبت اس کیٹیگری میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو آیت نمبر 22 ہے کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے فی انفسکم، نہ تمہارے نفسوں میں، الا مگر فی کتاب من قبلی، بلکہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے کتاب میں، ان نبرأہا کہ ہم پیدا کریں اس کو، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ اللہ پر نہایت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یہی والی بات کہ ہر چیز وہ جو ہمارے لوہے محفوظ میں محفوظ ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے پہلے۔ یہاں آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہے نا یہ نقطہ کہ یہ جو تکلیف آ گئی وہ تو اللہ کے حکم میں آتی ہے، وہ امتحان ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ جیسے بالفرض کوئی گناہ ہو گیا ہم سے، اب وہ ہوا اللہ کے حکم سے، اب اس کا ریئیکشن ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آیا ہم فوراً اس کی توبہ کریں یا آیا ہم ڈھیٹ کی طرح دوبارہ کر لیں۔ یہ آپ سمجھ آ گئی نا کہ تقدیر کا کیا ہے، کہ ٹھیک ہے ایک آئی تکلیف تو اللہ کے حکم سے، اب آپ کا کیا ریئیکشن ہے وہ آپ کا امتحان ہے کہ ٹھیک ہے اب نہیں پہنچتی مصیبت چاہے وہ زمین میں ہو یا چاہے تمہارے اوپر خود آئے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ تو لکھی ہوئی ہے کہ ہم اسے پیدا کریں گے، یقیناً یہ اللہ پہ نہایت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس اختیار کا یوز یہاں آتا ہے کہ بھی آیا تم نے شکر میں چاہیا یا آیا تم نے صبر کیا، یہاں امتحانات ہے، آتی وہ اللہ ہی کی طرف ہے، چاہے کوئی نعمت ہے چاہے کوئی تکلیف ہے۔
آیت نمبر 23 لِکَیْلَا تَأْسَوْا نہ کہ تم سوری تاکہ نہ تم غم کھاؤ علی اس پر ما جو فاتکم. اچھا یہ فاتکم کو دیکھیں آپ لوگوں کے پاس ترجمہ ہو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا فوت ہو جائے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ نہ تم غم کھاؤ اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. یہ تکلیف اور یہ کیا ہوتی ہے, ایک ہاتھ کی چیز ہے وہ نکل گئی, ایسا کہ تمہارے ہاتھ سے جا رہی ہے ایک چیز. ولا تفرحوا اور نہ تم اتراؤ. ٹھیک ہے نا, ایک نعمت مل گئی تو تم اترانے لگ جاتے ہو, کوئی چھین جاتی ہے تم غم کرنے لگ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا, ایسے یہی سچویشن ہے نا یہ پچھلی 22 23. نہ تم اتراؤ بما آتاکم جو میں نے تمہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس پر جو تمہیں دیا گیا ہے. واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل مختال فخور ہر اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو. ٹھیک ہے, دونوں امتحانات ہیں. آیت نمبر 24 الذین وہ لوگ یبخلون, اب یہ دیکھیں الذین وہ لوگ یبخلون خود بھی بخل کرتے ہیں, ویامرون الناس لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بالبخلی, بخیلی کا. ومن اور جو شخص یتولا منہ پھیر لے فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ وہی ہے غنی حمید بڑا بے پرواہ اور نہایت قابل تعریف. اچھا یہاں کیا مطلب ہے, یہ کیوں دوسرے کو انسان بخیلی کا حکم دیتا ہے جو خود کرتا ہے. دیکھیں وہ دوسرے کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو اور اتنا کر رہا ہو, وہ تو دوسرا اس لیے اس کو ڈراتا ہے کرتا ہے, ورنہ اس کی بخیلی ظاہر ہو جاتی ہے, وہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا کر رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وہ دوسرے کو بھی روکتا ہے پھر اس کام سے, کیونکہ اس کا اپنا ویک پوائنٹ, اس کی اپنی بخیلی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 25 لقد البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا اپنے رسول بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ, یعنی اس سے پہلے تمام رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے ہیں. وانزلنا ہم نے نازل کی معہم ان کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کتاب اور میزان, یعنی ہر رسول کے ساتھ کتاب میزان آئے ہیں. پہلا پوائنٹ بینات واضح احکامات. نمبر 2 کتاب, کتاب مینس احکام شریعت کو کہتے ہیں نا کتاب. اور میزان کیا مطلب, میزان کا مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کا عطا کردہ نظام. ہم ایک پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں, ہم نے کتنے, سورہ نساء میں, مائدہ میں, یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ واضح احکامات آتے ہیں تو بینات بھی ہے, اس میں کتاب بھی ہوتی ہے, اور اللہ کا عطا کردہ نظام ہوتا ہے جو تم لوگوں نے قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکوما, یہ کیوں ہوتا ہے لیکوما, تاکہ قائم رہیں الناس لوگ بالقسط انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا حدیث. اچھا یہاں رک جاتے ہیں, سوری, بالقسط پہ آپ لوگ رک جائیں, کیونکہ بالقسط میں یہ ہے کہ ہم نے رسول جب ہم آتے ہیں تو وہ واضح دلیلوں کے ساتھ آتے ہیں, وہ پورے احکامات کے ان کو دیے جاتے ہیں نسل انسانی کے لیے, اور پھر اللہ کا عطا کردہ نظام بھی دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے کہ انصاف قائم رہے. یہاں پہ یہ ہاں انصاف پر یہ بہت خوبصورت یہ ایک بات لکھی ہے انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے حضرت ابو بکر کی مثال دے کے بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر میں یہ انصاف کی مثال دیکھی جاتی ہے, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت خلافت لینے کے فوراً بعد کی. ٹھیک ہے نا, وہ جو 2 سال کا پیریڈ ہے حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے, تو اس وقت جب بیعت لی گئی تو انہوں نے کیا کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے بحیثیت امیر المومنین اپنے پہلے خطاب میں عدل و انصاف کے بارے میں اپنی ترجیح واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک بہت قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں, اور تمہارا قوی شخص میرے نزدیک بہت کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے اس کا حق وصول نہ کر لوں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو بہت امیر بہت اس طرح سے ہیں تو اس سے لو, کیونکہ اللہ نے اس کو جتنا دیا وہ اس میں باقیوں کا حصہ ہے, اور جو کمزور ہے جس پہ نہیں چیز پہنچی تو اس پہ حق ہوگا کہ میں اس کو پورا اس کا حق دلاؤں کمزور کو, اور جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے کہ جب تک میں اس سے کسی کا حق وصول نہ کر لوں. یہ پہلی مثال بہت اچھی انہوں نے دی ہے, اور دوسری بہت اہم ہے, یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جب یہ اللہ کے حکم سے فوجیں نکلی تھی نا, یہ آیات آ گئی تھیں سورہ توبہ کی آیت آئی تھنک 123 ہے 123, جس میں نا پھر یہ حکم آ گیا تھا کہ اب تم لوگ اپنے ارد گرد یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے, تو اس کو قادسیہ کہتے ہیں. جب بھی آپ ہسٹری پڑھیں نا, جب ایران کی جنگ کا آتا ہے نا, جب ایران فارسیوں کا تھا نا, یہ آتش پرست تھے, تو جب مسلم فوجیں پہنچی تھیں تو قادسیہ کی جنگ کہا جاتا ہے, قاف, ٹھیک ہے, قادسیہ کی جنگ. تو وہاں دیکھیں قادسیہ کے محاذ پر اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص نے جنگ سے پہلے ایرانیوں کے ساتھ مذاکرات کیے. حضرت ربیع بن عامر کو بھیجا. رستم کون تھا, ایرانی تھا. رستم نے ان سے سوال کیا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ تاریخی ہے. یہ اس نے کہا تھا, اس نے وہ ہوتا نہیں بھائی نیک بن رہا ہو وہاں بنو, تم کیا لینے آ گئے ہو, یہ جو یہ انداز نہیں ہوتا,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے بعثت، تو یہ اس رستم نے کہا تھا کہ تم یہاں کیا لینے آ گئے ہو، تو انہوں نے اپنے مشن کی وضاحت ان الفاظ میں کی تھی کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے آئیں، اور انہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی سے ہمکنار کریں، اور باطل نظاموں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کرائیں. رائٹ، یہ یاد رکھیے گا، یہ رستم نے کہا تھا کہ تم ہمیں کیوں، بھائی تم ہوتا نہیں، بھائی تم نیک بن رہے ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ پھیلے گا اور یہ دین پہنچے گا ہر جگہ پر. تو اس پہ یہ تاریخی ہے الفاظ یہ والے. یہ کس پر، یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ دو مثال انہوں نے بہت اچھا یہ سمجھایا ہے. ایک حضرت ابوبکر کی مثال ہے اور ایک یہ رستم کی. ٹھیک ہے نا، یہ انصاف پر. اب آگے دیکھیں، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، حدید، یہ اب لوہا، یہ سورہ حدید پر کہ ہم نے لوہا اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے لوہا، فیہ، اس میں باسن، لڑائی ہے، شدید، نہایت سخت، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. تو اب دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا ہے، لڑائی ہے. اب لڑائی کیوں کی ہے؟ لڑائی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ جو باطل ہے نا، یہ آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. یہ تو اب ظاہر ہے جس کو رشوت کی عادت ہوگی، سود کی، وہ کیوں چھوڑے گا؟ اب اس کو کہا جائے چھوڑو تو وہ نہیں چھوڑے گا. تو اس کے لیے لڑائی ضروری ہے. یعنی یہ باطل ہے نا، باطل نظام اتنا جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کو کھیڑنے کے لیے نا لازمن یہ لوہا اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ پھر یہ لڑائی ہوگی، پھر خون بہے گا. تو لوہا، اس میں لڑائی ہے نہایت سخت. پھر آیت میں کہا گیا کہ اس میں اور فائدے بھی ہیں تم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کا نظام، اور رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ ایگزیکٹ یہی ہے. اس وقت جتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس وقت نسل انسانی آج کر رہی ہے نا، تو شاید ہی کی ہو کہ ہر حکم کی نافرمانی چل رہی ہے. تو اس پہ یہ حکم ہے کہ ہم نے نازل کیا یہ لوہا، اس میں لڑائی ہے نہایت سخت اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ باطل نظام جو ہے، جو ظالمانہ نظام ہوتا ہے نا، وہ آسانی سے نہیں ہٹتا. اس کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ پھر لڑائی ہو. وَلِيَعْلَمَ، اچھا یہ جو جان لے ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب ایسے ہے جیسے ظاہر ہو جائے گا. اب ایک کام ہو جائے گا تو ظاہر ہو جائے گا، تاکہ جان لے یعنی ظاہر کر دے اللہ میں ینصرہ، اس کو جو مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، بالغیب، بن دیکھے. اب یہ سارا بن دیکھے نا، ایمان بالغیب ہے کہ اب کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ، بلا شبہ اللہ، قوی عزیز، نہایت قوی ہے، بڑا زبردست ہے. آیت نمبر 26، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحًا و ابراہیم. اب دیکھیں نوح کا ذکر اور حضرت ابراہیم کا آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے نا، حام، سام، یافس. تو اس میں سے جو سامی نسلیں ہیں وہ ٹوٹل پھر سارا انبیاء، یعنی جو نیکسٹ انبیاء کا چلا سلسلہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام سے چلا. تو ان سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آیا کہ ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، وجعلنا، اور ہم نے رکھی، فی ذریتہما نبوتا، اور ان دونوں کی اولادوں میں ہم نے نبوت و کتاب اور کتاب دی. رائٹ، حضرت سام سے تو پھر ایسا وہ سلسلہ چلا ہے انبیاء کا، اور آگے حضرت ابراہیم سے مسلسل پھر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے. تو ان دونوں کی اولادوں میں نبوت اور کتابیں آئیں. فمنہم محتد، اور پھر کچھ ان میں سے محتد. نمبر 27، ثم کفینا، ہم نے لگاتار بھیجے، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے رسولوں کو، کفینا، اور ہم نے بھیجا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. اب ہائی لائٹ کریں عیسیٰ ابن مریم کو کہ ہم نے لگاتار بھیجے اور ان کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. ٹھیک ہے نا. اچھا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے دی اس کو انجیل، وجعلنا، ہم نے رکھ دی، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اتبعوہ، اس کی پیروی کی. یہ کلیئر ہو رہا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کی بات آئی ہے، ان کو انجیل دی گئی ہے. اب بات چل رہی ہے جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی اس کی. اب کیا رکھ دی؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. رافتم و رحمہ، ان کے دل کیسے تھے؟ جو پیروی کرنے والے تھے ان کے دل کیسے تھے؟ شفقت والے تھے اور مہربان دل تھے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ رافت جو ہے نا، رافتن لکھا ہوا ہے، رافت کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ انسانی جذبہ ہے جس کے تحت انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والوں کا دل کیسا تھا؟ رافت، کہ
کسی کو تکلیف میں دے کے تڑپ جانا. اچھا اب یہ ان کے دل ایسے تھے، ان کے دل ایسے تھے تو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے مزاج کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے جذبات کا رخ رہبانیت کی طرف کر دیا. رائٹ، یہ جو پوپ اور ننس اور جو ان کے ہیں جو ساری زندگی اس میں گزارتے ہیں، اور آپ کو سب ہمیں سب اندازہ ہے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف کام ہے تو ان کے سارے گناہ بھی پھر منظر عام پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی شفقت اور مہربانی کا کیا شیطان نے فائدہ اٹھایا کہ ان کو رہبانیت کی طرف لے گیا. اب جب اس کو سلیش کر دے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا رہبانیت تو خود ان کی ایجاد کر دے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے حکم نہیں دیا رہبانیت کا. یہ جتنے آج یہ جو عیسائی طبقہ کرتا ہے نا، ہماری عیسائی کمیونٹی جتنی ہے اس وقت دنیا میں، وہ لوگ کرتے ہیں. رہبانیت ان کی ہے. تو اللہ نے کہا رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کی. اب رہبانیت کیا ہے کہ جی آپ جنگلوں میں نکل گئے ہیں، اب آپ وہاں جا کے عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے تو پیچھے بدی کو اوپن چھوڑ دیا نا کہ پھر ٹھیک ہے جو مرضی ہوتا رہے، میں اپنی نماز پڑھتا رہوں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہر وقت اپنے مسئلے پہ اور اپنی تسبیح اور اپنا کر رہے ہیں. تو یہ رہبانیت اللہ نے کہا ان کی ایجاد کر دے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کی ہے. مَا كَتَبْنَاهَا، نہیں ہم نے اسے لکھا تھا اسے علیہم ان پر، إِلَّا ابْتِغَاءَ، سوائے تلاش کرنا رضوان اللہ، رضا الہی کے. فما رعوها، اور نہ انہوں نے خیال رکھا اس کا، حق رعایتها، جیسا کہ اس کے خیال رکھنے کا حق تھا. فآتینا، پھر ہم نے دیا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ اتنا غلط ہے کہ اس کی نفی کی گئی. یعنی جو ان کی حرکتیں تھیں پھر قرآن جب نازل ہوا تو اس نے کہا رہبانیت ان کی ایجاد کر دیا. اللہ نے کہا ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اس چیز کا. آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. ٹھیک ہے، ایمان پھر وہ دیکھیں حقیقی ایمان کہ خالی زبان سے نہیں اقرار کرو بلکہ اپنے ایمان کو پختہ کرو. یوتکم، وہ دے گا تمہیں، کفلینی، دو حصے اجر کے، مر یعنی کہ ڈبل، مر رحمت ہی، اپنی رحمت سے، ویجعل، اور بنائے گا، لکم تمہارے لیے، نورن، پھر نور، دیکھیں ریمائنڈر آ گیا کہ یہی وہ نور ہوگا کہ جب تم اس طرح سے ایمان لاؤ گے تو یہی تمہارے لیے، وہ بنائے گا تمہارے لیے ایسا نور، تمشون، تم چلو گے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 29، لی اللہ، تاکہ یعلم، جان لے، اہل الکتاب. اب آپ پھر ریورس چلے جائیں، یعنی 29 آیت پھر 27، وہ جو بات اہل کتاب کی آ رہی ہے نا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے ایسا کیا، ان کے دل نرم تھے، یہ پھر اشارہ، یعنی اس خطاب کا رخ پھر ان کی طرف ہی ہے، انجیل والوں کی طرف. تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون، کہ بلا شبہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، کسی شے پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ، اور بلا شبہ، فضل، تمام فضل، بیدہ اللہ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے یہ فضل، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہاں اہل کتاب کا رخ آ گیا یہود کی طرف کہ ان کے پاس بھی چانس ہے، یہ بھی ایمان لے آئے. عیسائیوں کی طرف ان کے پاس بھی چانس ہے، یہ بھی ایمان لے آئے. یہ دونوں آج ایمان لے آئے، یہود و نصارہ، تو ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اہل کتاب وہ نہیں قدرت رکھتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ٹھیک ہے وہ بنی اسماعیل میں اب نبوت آ گئی، تو ابھی بھی ان دونوں کے پاس چانس ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے اور پارا بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. 27، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.